بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کو ماں کی عظمت اور شان پہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ماں کو صحت عافیت کے ساتھ برکت والی زندگی نصیب فرما دے۔ میرے پیارو، ماں ایک امانت ہے، ہمیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ماں ایک نایاب تحفہ ہے جو ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اس پہ واقعہ سن لیجئے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام تھا حیوا۔ جب وہ بیان کرتے تو کرسی پر بیٹھ جاتے اور ان کے سامنے میدان کھچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا اور لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے تھے۔ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو روز ماں آتی تھی۔ ماں کی عمر تھی 100 سال۔ پورے مجمع میں آتی اور زور زور سے آوازیں لگاتی، اے ابن حیوا، اے ابن حیوا، ارے میرا بیٹا حیوا کہاں ہے؟ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہوتا تھا اور کہتی تھی راستہ کرو، راستہ دے دو۔ حضرت حیوا حدیث کا سبق پڑھاتے پڑھاتے رک جاتے اور کہتے میری ماں کو آنے دو نہیں تو ناراض ہو جائے گی۔ ماں آتی تھی اور ڈنڈا لے کے آتی تھی اور سیدھا ان کے سر پہ مارتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی بیٹا سبق پڑھانے آ گیا، سب کے بیچ میں بیان کرنے آ گیا، وہ اپنے گھر کی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ گھر میں جو مرغیاں پالی ہیں ان کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، پھر آتا، لیکن میری ماں کو یاد نہیں رہتا۔ حضرت حیوا ماں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے مرغی کو دانا ڈال دیا، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں سبق پڑھاتا ہوں۔ حضرت حیوا حدیث کی کتاب کو بند کرتے، کھڑے ہو جاتے، ماں کے پیچھے جاتے، مرغیوں کو دانا ڈالتے، پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے۔ میرے دوستو، کتابوں میں لکھا ہے کہ کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے گزر گئے؟ 6۔ روز ماں آئے اور روز مارے۔ ایک دن کیا ہوا، حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، معلوم نہیں ماں آج کچھ زیادہ غصے میں تھی۔ آئیں اور آنے کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا پکڑا، حالانکہ بیچاری کمزور تھی، لیکن معلوم نہیں اتنا زور سے ڈنڈا مارا کہ سر کے پیچھے کا حصہ پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ حضرت حیوا نے حدیث کی کتاب کو بند کیا، مرغی کو دانا ڈالا، لیکن آج جب آئے سر پہ پٹی باندھ کے آئے اور پھر آئے حدیث کی کتاب پڑھانے لگے تو رونے لگے۔ جب رونے لگے تو مجمع میں ایک ان کا شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا جو بہت محبت کرتا تھا۔ کہا میرے استاد ایک کام کرو، یہ ماں آنا ہی بند کر دے گی، ماں آئے گی نہیں، مارے گی نہیں، کوئی مغز ماری نہیں ہوگی۔ تو حضرت حیوا نے کہا کیا کام کروں بیٹا؟ کہا تم جب گھر سے نکلو تو باہر سے تالا مار دو، جب اٹھے گی دروازہ کھٹکھٹائے گی، جب کھلے گا نہیں تو آرام سے سو جائے گی۔ حضرت حیوا نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تیری رائے تو بہت اچھی ہے کہ تالا لگا دو تو میری ماں آئے گی نہیں، لیکن کہا پرابلم یہ ہے کہ میں گھر پہ تالا لگاؤں گا، رات کو سوؤں گا تو میرے خواب پہ تالا لگ جائے گا، میرے سپنوں پہ تالا لگ جائے گا۔ تو طالب علم نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ گھر پہ تالا لگاؤ گے تو خواب میں تالا لگ جائے گا۔ حضرت حیوا نے روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم، روز رات کو سوتا ہوں، خواب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ آج تجھے تیری ماں نے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں میرے منہ پہ مارا، میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ میرے منہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ کہتا ہوں سر پہ مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت حیوا نے کہا وہاں تالا لگا دوں گا تو خواب میں میرے نبی بھی تو نہیں آئیں گے۔
اس لیے کہ جو دن میں ماں کی خدمت کرتا ہے خواب میں نبی کا دیدار اسے ضرور ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ماں بہت بڑی امانت ہے۔ اس لیے آج جا کے ماں سے معافی مانگ لو، صرف ایک مرتبہ ماں سے معافی مانگ لو۔ میں آپ کو ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، توجہ سے سننا۔ ماں سے جا کے کہو، میں تیرا نالائق بیٹا، ماں میں نے تجھے بہت ناراض کیا، ماں ایک بار مجھے معاف کر دے۔ سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ماں اسے بولے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر فرماتا ہے، اے فرشتوں، ماں نے اپنے بیٹے کو زمین پر معاف کر دیا، میں نے بھی آسمان پر اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ میرے پیاروں، معافی مانگو گے نا انشاءاللہ؟ میرے عزیزوں، اس واقعہ سے ہمیں ماں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عظمت کتنی بڑی ہے، کہ آج ہم ماں کی خدمت کریں گے تو ہمیں آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ تو میرے دوستو، آج سے ہم کوشش کریں کہ جو والدہ کی، جو ماں کی خدمت میں ہم سے کوتاہی ہوگی اس سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کی زندگی میں ماں کی جتنی بھی زندگی ہے اس کی خدمت کرنے کی اندر گزار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔